حدیث ملاحظہ فرمائیے، قرآن ناطق حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کی ابتدا سے پہلے 3 دن رہ گئے تھے شعبان سے، انہوں نے بلال سے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو، بلاؤ سب کو، لوگ جمع ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چلے گئے، حمد الہی اور ثناء الہی بجا لایا، پھر فرمایا یا ایھا الناس ان ھذا الشہر قد خصکم اللہ بہ وحضرکم وهو سید الشہور، اے لوگو اس ماہ کی غنیمت جانو، اس ماہ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو آپ پہ عطا کیا ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ ماہ رمضان، ماہ رمضان، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز دیا ہے کہ اس کو ماہ رمضان عطا فرمایا۔ اچھا، ماہ رمضان آ چکا ہے اور یہ مہینوں سید الشہور، یہ سب مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، سب سے بہترین مہینہ ہے سال کے 12 مہینوں میں۔ لیلۃ فیہ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تغلق فیہ ابواب النار وتفتح فیہ ابواب الجنان، ماہ مبارک رمضان میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ تم جنتی بنو، تم جنتی بنو۔ فمن ادرکہ ولم یغفر لہ فابعدہ اللہ، جو شخص ماہ رمضان پالے، جو شخص ماہ رمضان کو دیکھ لے اور وہ خدا کی مغفرت کو حاصل نہ کر سکے تو وہ خدا کی نعمت سے بہت دور ہے، خدا کی نعمت سے وہ دور رہے، بہت مردود آدمی ہے، بہت ہی مردود ہے وہ۔ ومن ادرک والدیہ ولم یغفر لہ فابعدہ اللہ، جس شخص کے والدین زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے، رمضان یا غیر رمضان، جو شخص اس کے والدین زندہ ہوں اور والدین کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے، مغفرت حاصل نہ کرے، تو وہ بہت ہی مردود ہے، خدا کی نعمت سے وہ دور رہے۔ ومن ذکرت عنده فلم يصل علی فلم یغفر اللہ له فابعدہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ اور جو شخص میں اس کے نزدیک میرا ذکر پاک ہو، میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف، اور اس کی مغفرت نہ ہو تو پھر وہ مردود انسان ہے۔ یعنی اگر میری ذکر ہو اور آپ درود نہ بھیجیں بھلے، اور یا درود بھیجیں پھر بھی آپ کی مغفرت نہ ہو، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، تو وہ شخص نہایت ہی مردود اور ملعون انسان ہے۔ یہ نہایت اہم ہے کہ انسان ہمیشہ جب بھی ذکر پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو نہایت ادب کے ساتھ اور القاب شریفہ کے ساتھ ان کا ذکر کرے اور ان پہ درود بھیجے، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف ولا ندوها۔ روایات اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے وسائل الشیعہ الی تفصیل مسائل الشریعہ، تعلیف ہے شیخ حر عامری رحمہ اللہ کی، جزء 10، چھاپ مؤسسہ آل البیت علیہم السلام، بیروت لبنان۔ کتاب الصوم، باب علامت شہر رمضان، روایت حدیث میں ہے کہ رمضان نہ کہا کرو، رمضان اللہ تعالیٰ کے اسامی مبارکہ میں سے ہے، ہمیشہ کہو ماہ مبارک رمضان، ماہ رمضان۔ شہر بولتے ہیں عربی زبان میں کس کو؟ بڑے عالم کو بولتے ہیں۔ ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہر، اس امت میں علماء کی تعداد 12 عالم ہیں۔ شہر ایک معنی یہ ہے، ایک معنی شہر کے کیا ہیں؟ مہینے کے، سمجھ میں آئی؟ اچھا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے انہ سئل عن الاہلہ، ان سے پوچھا گیا کہ اہلہ ہلال کی جمع ہے، سورہ مبارکہ یہ بقرہ میں آیت ہے یسألونک عن الاہلہ، آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہلال کے متعلق، ہلال کی جمع ہے اہلہ، کون؟ مہینے جو چاند کے مہینے ہوتے ہیں، قمری مہینے، اس کے متعلق پوچھا گیا۔ یہ اہلۃ الشہور، یہ مہینوں کے جو چاند ہوتے ہیں، مہینوں کے جو ہلال ہوتے ہیں نا، ہلال آپ کو پتہ ہے جو پہلی رات کی چاند ہوتا ہے اس کو عربی میں ہلال بولتے ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُ فَافْطُرْ، جب آپ نے ہلال دیکھا، شعبان کا مہینہ ہے، ہلال نظر آ گیا، کل روزہ، ہلال نظر نہیں آیا تو شعبان کے 30 دن پورے کرو، ہلال اگر کبھی کہیں نظر نہیں آیا تو شعبان کے 30 دن پورے کرو، اور اگر آپ نے خود نہیں دیکھا تو شائع ہو گیا شہر میں کہ سب نے دیکھ لیا ہے، یا کچھ ایسے لوگوں نے دیکھا ہے جو آپ کے نزدیک وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ کے شہر میں بادل ہے، اگر آپ کے شہر میں بادل ہیں یا کوئی ایسا طوفان آیا، مثلا مٹی کا خاک کا طوفان آیا ہے، اتنا گرد ہے، غبار ہے، سامنے کچھ نظر نہیں آتا، تو اگر دوسرے شہر والوں نے دیکھا ہے
تو ان کی بات پر آپ عمل کر سکتے ہیں، بلکہ عمل کرنی چاہیے، قبول کرنی چاہیے۔ دوسرے شہروں سے کوئی خبر نہیں آیا تو آپ شعبان کو پورا کر لیں، شعبان 30 دن، پھر 30 دن شعبان کا جب کامل ہو گیا تو پھر رمضان ہے۔ بعد میں پتہ چلا، دوسرے شہر سے خبر آیا ایک ہفتے کے بعد وہ کہ آپ نے جس دن کہ آپ نے سمجھا تھا کہ شعبان کی 30 دن ہے، وہ اس دن پہلا رمضان تھا، تو اس وقت آپ کو قضا کرنا ہوگا۔ یہ سب اذا رأیتم الہلال فصوموا، اگر جب حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جب آپ نے ہلال ماہ رمضان کو دیکھا تو روزہ رکھ لو، اذا رأیتموہ فافطروا، اور جب آپ نے ہلال دیکھا ماہ شوال کی تو کیا کریں؟ اس وقت افطار کر لیں، عید منائیں۔ ولیس بالرأی ولا بالتظنی، یہ رائے سے نہیں ہوتا۔ رائے کیا ہوتا ہے؟ رائے ہوتا ہے حساب کتاب سے، کہ میں حساب کتاب کروں، یہ حساب کتاب سے نہیں ہوتا۔ نظر آیا سامنے تو ٹھیک، نظر نہیں آیا تو نہیں۔ تظنی بولتے ہیں گمان سے، کہ گمان یہی ہے کہ آج رمضان ہے، نہیں، گمان سے ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ تم شعبان کے آخری دن کو روزہ رکھو، جس دن یوم الشک ہے اس کو نہ کہ یہ کہ آج رمضان ہے، یوم الشک کی نیت سے کہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ یہ رمضان ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ شعبان کا آخری دن ہو، اگر شعبان کا آخری دن ہے تو مستحب ہے روزہ رکھنا، اور اگر پہلا رمضان ہے تو رمضان میں بعد میں ثابت ہو جائے گا تو رمضان میں گنتی ہوگی نا، تو اس حساب سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، اگلا حدیث میں آپ کو دکھاؤں میرے عزیزوں، حضرت امام صادق قرآن ناطق علیہ السلام سے روایت انہ صم لرؤیت الہلال، رؤیت ہلال جب ہوئی تو روزہ رکھو، اور جب رؤیت ماہ شوال ہوئی تو روزہ توڑ دو۔ فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه، اور اگر تمہیں ہلال تم کو نظر نہیں آیا، تم ایسے جگہ پہ تھے، تم نے دیکھنے کی کوشش کی، نظر نہیں آیا، اکیلے تھے، محلے میں شائع بھی نہیں ہوا، یعنی شیوع خبر شائع ہو جائے وہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بعد میں 2 آدمی ایسے آئے جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ مرضی ہیں، آپ کے نزدیک مرضی، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے کہا کہ ہم کیا ہیں، ہم نے دیکھ لیا ہے، تو اس وقت پھر آپ کو قضا کرنا ہوگا، قضا کرنا ہوگا کہ ایک دن آپ سے روزہ چھوٹ گیا ہے، سمجھ میں آیا؟ اچھا، عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن ناطق امام صادق علیہ السلام سے ماہ مبارک رمضان کے ہلال کے متعلق پوچھا، کہ ہم نے کہا کہ 29 ہوتا ہے شوال کا، 29، جب 29 کی عصر کو، 29 کے مغرب کے وقت ہم ہلال دیکھنے جاتے ہیں تو ایک دفعہ بادل ہوتا ہے، آسمان پر بادل ہوتا ہے، بادل ہوتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، کیا کریں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا فَإِن شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرْ فَأَقْضِهْ، تو فرمایا کہ اگر دوسرے شہر والے، اس دن تو آپ کو پتہ نہیں، اس زمانے میں تو ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا نا، بصرہ میں تھے آپ، کوفہ میں لوگوں نے دیکھ لیا، بصرہ میں آپ کو نظر نہیں آیا تو ٹیلی فون تو نہیں ہوتا تھا، 1-2 دن ہوتا تھا خبر پہنچنے میں، یا 1 ہفتہ گزر گیا، خبر آیا کہ کوفہ والوں نے جمعرات کو چاند دیکھا، آپ لوگوں نے جمعرات کو آپ کے ہاں بادل تھی، تاریکی تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا آپ کو، تو اگر ایسا ہوا کہ دوسرے بلد نے، دوسرے شہر نے دیکھ لیا ہے تو اس کی قضا کر لیں، اس کی قضا کر لیں، ٹھیک ہے نا۔